تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشاہدے میں بہت ساری باتیں خود سے آپ جانکاری کرنے کے لیے جو ہے ایک ذہن دیا اللہ تعالیٰ۔ میں اسی طرح مشاہدہ کرتا ہوں اور وہ باتیں اخذ کرتا ہوں، چنتا ہوں جو ہمارا دین حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں ہے، 4,000 سال پہلے کی کا جو تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ندا آئی کہ تم کو عزا دینا ہے یہاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اللہ سے، اے اللہ مجھے تو دور دور تک ایک انسان نظر نہیں آ رہا، بنی آدم کا یعنی ایک بھی بشر نظر نہیں آ رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں عزا دوں۔ اللہ نے کہا تم یہ دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا کو بتانے کے لیے تم کو یہ منادی کرنی ہے، تم کو اعلان کرنا ہے، تم کو جو ہے یہ اپنے زبان سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ابراہیم رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ کا وقت ہے یہ۔ اب آپ قرآن لے لیں، قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ابراہیم کو کہا کہ تم کو اذان دینی ہے۔ آپ دیکھ لیں دور دور تک ایک باشندہ نظر نہیں آیا، بولے آپ اب جا کر دیکھیں حج کے وقت موجود ہے، تیسرا دن ہے آج کا حج کا، اور وہاں پر جو ہمارے اللہ کے گھر موجود ہے جتنے بھی حاجی 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہے، اور اطراف و اکناف میں جو رہتے ہیں مڈل ایسٹ میں وہ لوگ اصل حج کے وقت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے 40 دن کا جو توشہ بن کے جاتے ہیں، ارادہ کر کے جاتے ہیں لوگ، 40 دن کا جو ہے ایک مکمل حج کا پیکج ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ آس پاس سے بھی جو ہے عرب کے حج کرنے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں، اور خاص کر کے جو ہے جمعہ کے دن حج اکبر آیا تو اور زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک انسان جمع ہوتا ہے، وہ بھی ڈیزرٹ میں۔ اللہ کا جو ہے معجزہ یہ ہے کہ وہاں کھانا نہیں ملتا، لیکن ہر کوئی اتنا کچھ کھاتا ہے وہاں اور اتنا کچھ پیتا ہے وہاں، ہر چیز مہیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور خاص کر کے زمزم کی نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، حاجرہ کی، اور پھر خدموں کی نشانی ہے ہمارے حتیم کے یہ مسجد حرم کے بالکل کعبے کے قریب میں آپ کا نشانی ہے پیروں کی، ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں گئی نہیں، جبکہ وہاں کے پیگنز جو تھے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے جو رسول ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان لوگوں نے پھر سے تعمیر کیا کعبے کو۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ معجزہ کیسا ہے، یہ کتنا بڑا معجزہ کیسے بن گیا؟ اللہ کے رسول ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے اذان دینا، لوگوں کو بلانا، یعنی انسانوں کو بلانا ہمارا۔ اب دیکھو اس سے بڑی نشانی آپ کو کوئی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے 4,000 سال پہلے، اور آج موجود ہے۔ آپ جا کے دیکھیں حج کے بعد میں عمرہ جو ہوتا ہے وہ چند مہینے جو بند ہوتا ہے، کعبے کا جو طواف ہے یا پھر عبادت ہے وہاں کی، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر کتنے لوگوں کو بلاتا ہوگا، ان گنت آتے ہیں۔ پھر اگر سے تم 100 سال کا اگر سے حصہ کر لے تو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں چلے جاتی ہے۔ اب 1400 سال میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو بلایا؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جی یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جواباً کہا، اور جواباً کہنے کے بعد میں اللہ نے یہ کہا کہ تمہارا کام ہے اذان دینا، دنیا سے بلانا ہمارا کام ہے۔ اب پوری دنیا سے آ رہے۔ اچھا، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جو ہے ہمارے فرشتے آئے اور کہا کہ ان کو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے کچل دے۔ آپ نے کہا نہیں، غلطی شاید میری ہی ہوگی، ان کی اعلیٰ اولاد میں سے آئیں گے۔ اب یہ بھی بہت بڑی نشانی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کہا پوری دنیا سے جا رہے ہیں، ابھی امریکہ سے بھی 5,000 سے زیادہ حاجی جاتے ہیں، کینیڈا سے بھی جاتے ہیں، یورپ میں تو جتنے بھی ہیں تھوڑے تھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے ممالک تو جو مسلم ممالک کے جیسے اب تو 60 ممالک میں تو اسلام ہے، پکا 60 یعنی مسلم گنے جاتے ہیں، مائنورٹی میں نہیں۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل نقشہ وہاں کا نہیں دیکھ سکتے مڈل ایسٹ جا کے، اس واسطے وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ گئی نہیں ادھر۔
ارے میں تو کہتا ہوں پورے عرب میں کرسچنوں کو آنے دو اندر، جوئش کو بھی آنے دو اندر. خیر میں اللہ معاف کرے مجھے، کیونکہ میں اس بات سے کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلامی ہے، ان کو پتہ آ جائے گا. وہ لوگ خود اپنے سے مرضی سے بنا لی تو معلوم ہو جائے گا. اب جیسے جوئش ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگ، جوئشوں کا نے پہلے سے خدا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے سمجھے؟ یہ بات بڑی غلط ہے نا. یہ باتوں کو کون رکھنا؟ کوئی اسکالر نہیں رہ سکتا ہمارا. میں چیلنج دے رہا ہوں آپ. اچھا حال ہی میں حج میں جو ہے 70 سے زیادہ لوگ مر گئے، زخمی بھی ہو گئے. وہاں کا جو کنگ ہے وہ کوئی عرب انہیں دیا 1 ملین ریال، اور جو زخمی ہیں ان کو 500 ہزار دیا. یہ ایمان خراب کرنے والی بات ہے. ارے وہ حاجی، میں تو خواہش سے، میں حج کرنے کے بعد میں خواہش کیا تھا کہ میں مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس میرا انتقال ہو اور میں حضرت بلال کے دروازے سے داخل ہوں اور میری روح قبض ہو جائے. تو اس طرح سے کئی جذباتی رہتے ہیں. کوئی ایمان والے بہت ہیں دنیا میں آج بھی. یہ مت سمجھو کہ ایمان والا نہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے وہاں جا کے دنیا سے رخصت ہونا. اب اس کو کمپنسیشن دے رہے ہیں لوگوں کو، حاجیوں کی نیت خراب کر رہی ہے. یہود و نصارہ کے جیسا کمپنسیشن دے کے یہ ایمان خراب کر دیا. اب لوگ بولیں گے ہائے ہائے ہم بھی مرتے تو ہمارے گھر والوں کو پیسہ ملتا. اب بوڑھے تو یہی بولیں گے بیچارے زندگی میں تو نہیں کمائے تھے، ہمارے بچوں کو تو مل جاتا. لعنت ہے ایسی جو ہے پیسے دینے کی عادت. ایک دفعہ میں بہت پہلے 40 دن کے لیے میرے ایک بھائی کے دوست ہے، ان کے بیٹے کو جو ہے میں 40 دن چیلے میں لگانے کی تبلیغ میں دیا تھا پیسے. وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ ایسا مت دو، ایمان خراب ہو جائے گا انسان کا. وہ دوسری بار بھی نیت کرے گا کوئی تو بھی پیسہ دے گا تو میں چیلے میں جاؤں گا. نہیں، قربانی تو خود سے دینے کی. یہ بھی حج قربانی خود کی ہے. حج قبول ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی، اللہ سے نیت پوری ہونی ہوگی. اب یہ جو پیسے کی نیت ہے وہ تو ڈاواں ڈول کر دیا تم نے ایمان کو. اچھا ابھی میں کہنا کیا چاہ رہا تھا اس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک نشانی سے 3 مذہب کو مات دے دیا. ایک تو ہندوازم وہاں تھا، جو ہندوازم نہیں بلکہ بت پرستی تھی وہاں، پیگنز. ہندوازم نہیں کہہ سکتے، صرف انڈیا میں ہندوازم. وہ بت پرستی تھی، ختم ہو گئی. پھر ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی. ایک کو مات دے دیا. دوسری مات یہود و نصارہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہبی سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ، جو اینڈ کرسچن، ان کو بھی مات دے دیا کہ اسلام پہلے سے موجود ہے. ہاں ہمارے والے یہ دکھانا نہیں چاہتے کہ عید الاضحیٰ ہے کہ ہمارے اندر جو ان سے جب بھی بات کرتے ہیں جو اینڈ کرسچنز بھی جو ہے ابراہیم ریلیجن ہی چھ بولتے. ویسا کیوں بولتے ہو؟ پہلے بتاؤ ان کو کہ عید الاضحیٰ کیوں ہے ہمارے پاس. مکے کو کس نے تعمیر کیا پھر سے؟ وہاں زمزم کیسے آج تک کیوں بہہ رہا ہے؟ آج تک کیوں موجود ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. بڑے سے بڑی نشانی ہے نا، بتاؤ نا دنیا کو. ابھی دیکھو میں بتانا چاہ رہا ہوں، مصطفیٰ اکڑ میسج نام کی مووی بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا یا پورے پرافٹس کا قصہ بتایا نہیں پوری دنیا میں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے پیغمبر کے طور پہ بتا دیا. کہانی کا اصل پہلو بتانا ہم کیا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام آئے صرف چلڈرنس آف اسرائیل کے لیے، یہ بتانا ہے ہم کو پہلے. اب اتنی مشہور ہے وہ فلم، کئی لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی، کئی لینگویجز میں بتا رہے دنیا میں. حالانکہ جب وہ بنایا مصطفیٰ کا پیسے پورے نہیں بنا سکی، $33 ملین سے زیادہ خرچ کیا تھا وہ زمانے میں، 40-50 سال پہلے. وہ پیسے بھی نہیں نکلے تھے بیچارے، کیونکہ وہ گورے جو امریکہ میں تھے وہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہے وہ فلم. لیکن آج پوری دنیا کے اندر چل رہی، وہ ہر لینگویج میں آ رہی. پتہ نہیں کتنے لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن ہو کے پوری دنیا کو بتایا جا رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کی حقیقت بتاتا. یا مجید نام کا بھی جو ہے افغانستان یا ایران کا، میں وہ لینگویج نہیں جانتا، وہ فارسی ہے یا پھر کون سی ہے، اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پھر وہی بتایا، اس نے بھی ایسے ہی حقیقت. ارے اس سے پہلے کہ پیغمبروں کی حقیقت رکھو نا بھائی، تو پتہ چلے نا کہ ہم پرانے، ورنہ جو ہے 1400 سال پرانے ہیں سمجھتے ہم کو. یہ جوئش بھی ایسی سمجھتا، کرسچن بھی ایسی سمجھتا. ہاں اسکالرز جو جوئشوں کے، ان کو معلوم ہے کہ پورے پرافٹس ہمارے اسلام میں آئے، بلکہ وہ دعوے سے بتا دیے یوٹیوب پر، ان کے پورے ریسرچ بتائے پیغمبر پورے جو ہے اسلام میں آئے. اب پھر جوئش اگر سے عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو جوئش خدا کیسے ہوگے؟ پھر اتنا بڑا کنفیوژن کیسا ہے ان کے پاس.
میرے بھائی میں کون سی باتیں رکھ رہا ہوں آپ لوگ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہے مکے میں کرسچنوں کا، جوئش کا گارڈ یا ہندو کا گارڈ سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ دیکھو اگر سے گارڈ ہوتا ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ کرا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تم بڑے سے بڑے اسکالر ہوں گے مگر یہ پوائنٹ کوئی نہیں دے سکے گا، میں دعوے سے کہہ سک رہا ہوں. جب تم بات کر رہے ہو کسی سے ڈیبیٹ میں، مباحثے میں، تب تم جو ہے اسلام کی دعوت رکھ رہے، اس وقت اللہ سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ یہاں تک کہ فرشتے بھی سن رہے کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی. ہاں یہ بات الگ ہے، یہود و نصارہ پروف نہیں کر سکتے ابراہیم علیہ السلام جو ہے جو اور کرسچن تھے بلکہ، مگر ہم پروف کر سکتے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے بولے، قرآن میں ہے. قرآن دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے وہ لوگ بھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا سن رہے کہ نہیں سن رہے وہ لوگ؟ میں تو آج کل یہی کر رہا ہوں، پوری سڑکوں میں جہاں کہیں بات کر رہا ہوں، گاڈ لسننگ آر ناٹ، اللہ سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ میں تو اللہ ہی کہوں گا، اے سے اللہ ہے، دوسرے ناموں سے سب غلط ہے، کیونکہ زبان کی لینگویج جو شروع ہوئی وہ سبھی ناموں میں اللہ پہلے رکھا، ایک اے سے یا الف سے ایسا. تو اللہ سن رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی سنتا تو پھر سامنے آتا نا. ابراہیم علیہ السلام مسلم نہیں ہے بلکہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام نہیں ہے بلکہ، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام نہیں ہے بلکہ آتا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والے بھٹک گئے، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری خود بتا رہی کہ جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ مکے میں بولے، اور مکے کے اندر آج جو ہے 3 لاکھ لوگ جمع ہو گئے حج کے لیے. اس سے بڑا معجزہ کیا دکھا سکتا ہے انسان؟ اللہ کیا دکھا سکتا ہے انسان کو؟ اللہ. بت پرست بھی جو ہے گر گئے سامنے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب اذان دی تو کوئی نہیں تھا، آج ہم پوروں کو جمع کر دیے، پوری دنیا سے جو ہے لوگ جا رہے ہیں حج کو. یہ معلوم ہو گیا کہ صرف اللہ ہے. اب نقصان کس کا ہوگا؟ ہندو کا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا، حماقت میں جی رہا. کرسچن کا ہوگا، جوئش کا ہوگا. اچھا مسلمان خود اللہ کے سوا کوئی معبود اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ کے جو ہے میرے ویڈیو، خیر جانے دو، میں بار بار کیوں بولوں کہ میرے ویڈیو کو پھیلاؤ، نہیں پھیلاؤ، اللہ خود دیکھ لے گا. اگر نہیں تو جانے دو، جتنے بھی دیکھ رہے 10-12 دیکھ رہے آج کل، اور 10-12 آج دیکھ رہے بعد میں ہزاروں میں بن جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ مجھے اچھا یاد ہے میں جب خانز کا بنایا تھا، بالی ووڈ کے خانز، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، سیف علی خان کا، آج 37,000 دیکھ لیے. مجھے صبر کرنا پڑا 4-5 سال. میں معجزے کا بتایا کہ دیکھو اللہ کا نام آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا شکر اور نمک میں، وہ آج 35,000 کے قریب جا رہا 4-5 سالوں میں. ہو سکتا ہے آج 10-20 دیکھ رہے میرا، لیکن یہ پوائنٹ کو جب وہ ہاتھ میں لیں گے دیوانے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نشہ چڑھے گا کہ انسان کی بس میں نہیں ہوگا، اس کو وہ جنت میں جا رہا. کیسا نشہ چڑھے گا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر اذان دی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، سیٹلائٹس کے ذریعے بھی. تم اگر سے معلوم کر لینا ہے تو مکے میں اذان ہو رہی پوری دنیا کے اندر، کیا کر سکتے اللہ کے سوا کو. 1400 سال سے ایک دن بھی نہیں رکی. 1400 سال میں کوئی ہندو کا گارڈ نہیں آیا، کرسچن کا گارڈ نہیں آیا، جوئش کا گارڈ نہیں آیا ہمارے سامنے کہ جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیسا بول سکتے تم بول کے؟ یا پھر جو گوتم بدھ بھی نہیں آیا، یا جو ہے گرو نانک بھی نہیں آیا. یہ سارے اپنے اپنے خیالوں میں جینے والوں کو معلوم ہو رہا کہ پیغمبروں کا دین اسلام ہے. اس واسطے اسلام میں کتابیں دیا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے جو بائبل بھی لکھ لیا ان لوگوں پرانے پرافٹس کی اسٹوریاں سن کے. اس واسطے میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بائبل ہی نہیں دی، نہیں سمجھ میں آ رہا. اور کرسچنوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ توریت اور زبور کو کرپٹ کر دیے بلکہ یہودیاں، وہ بھی معلوم ہے ان کو. اچھا اب یہ بات پہ غور کرو، میں جو بار بار تم کو یہ بتا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کون دے رہا فائدہ؟ اللہ. اللہ فائدہ دے رہا نماز پڑھ لینے والے کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.